مولا نفس کیا ہے؟ فرمایا کمائل کس نفس کے متعلق پوچھ رہا ہے؟ کس نفس کے متعلق پوچھ رہا ہے؟ عرض کی مولا کیا نفس بھی متعدد ہے؟ کہاں نفس متعدد ہے، نفس زیادہ ہے۔ عرض کیا پھر تو ارشاد ہو کہ کمائل پہلا نفس ہے نامیہ نباتیہ، جو نباتات میں، جو نمو پذیر ہے، جس میں اگنا ہے، بڑھنا ہے، یہاں سے نفس شروع ہوتا ہے۔ نامیہ نباتیہ کمائل اس کی 5 حالتیں ہیں، 2 خصوصیتیں ہیں۔ نامیہ نباتیہ کی 5 حالتیں ہیں، 2 خصوصیتیں ہیں۔ دافعہ، ہاضمہ، جاذبہ، ماسکہ، مربیہ، اس کی 5 حالتیں ہیں اور 2 خصوصیتیں، زیادتی ہے یا نقصان ہے۔ یعنی یہ نمو پذیر نفس یا جذب کرے گا یا دفع کرے گا۔ جذب کرے گا تو ہضم کرے گا، ہضم کرے گا تو اپنی آپ تربیت کرے گا۔ دافعہ، جاذبہ، ہاضمہ، مربیہ، ماسکہ، اور جس کو جذب کرے گا اس کو روک رکھے گا۔ یہ نامیہ نباتیہ کے حالات ہیں۔ یا زیادتی ہے یا نقصان ہے، مطلب یہ کہ یہ اپنے حدود سے آگے بڑھ جائے گا یا مقام نقص میں رہے گا۔ اور فرمایا کمائل وہ دوسرا نفس حسیہ حیوانیہ ہے، جہاں احساس ہے، جہاں احساس ہے، اور اس کی 5 حالتیں ہیں۔ سامعہ، باصرہ، ذائقہ، شامہ، لامسہ۔ سننا، دیکھنا، چکھنا، سونگنا، محسوس کرنا، یہ 5 حالتیں ہیں اور اس کی 2 خصوصیتیں ہیں، جذب اور دفع۔ یہ حسیہ حیوانیہ ہے، یعنی کچھ نفس ایسے ہیں جو ابھی نامیہ نباتیہ میں ہیں۔ فقط کھاؤ، پیو، جذب کرو، پرورش کرو، سو جاؤ، آرام کرو۔ زیادتی ہے تو زیادتی ہے، نقصان ہے تو نقصان ہے، پرواہ نہیں ہے۔ وہاں سے نفس آگے بڑھا تو حسیہ حیوانیہ میں آیا، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سونگتا بھی ہے، چکھتا بھی ہے، اور پھر اپنے دشمن کو دفع کرتا ہے، اپنے دوست کو جذب کرتا ہے۔ تیسرا نفس، نفس ناطقہ قدسیہ۔ اب نفس حیوانیہ نے ترقی کی تو نفس ناطقہ کی منزل پر آیا۔ اب یہاں کی 5 حالتیں ہیں، علم، حلم، فکر، ذکر، نباہت۔ علم ہے، حلم ہے، فکر کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، نباہت اپنے آپ کو متنبہ کرتا ہے، اپنے آپ کو متنبہ کرتا ہے۔ اس کی 2 خصوصیتیں ہیں، اس کی 2 خصوصیتیں ہیں، ایک طہارت، دوسرے خود شناسی۔ وہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اور جب یہاں سے ترقی کر کے چلا تو چوتھا نفس ہے نفس کلیہ الہیہ۔ نفس کلیہ الہیہ، اس کی 5 حالتیں ہیں، 2 خصوصیتیں۔ پہلی حالت صبر در بلا، کلیہ الہیہ ہے، صبر در بلا، مصیبتوں میں صبر کرے۔ نعیم در شقا، شقاوتوں کو نعمت جانے، جہاں جہاں عداوتیں ہوں اس کو نعمت سمجھتا جائے کہ اب میں صبر کروں گا تو پروان چڑھوں گا۔ صبر در بلا، نعیم در شقا، عز در ذل، جہاں جہاں ذلتیں نظر آئیں، دنیا کے لیے ذلت ہو اس کے لیے عزت بن جائے۔ غنا در فقر، فقر کے عالم میں اس کی تونگری دیکھنے کے قابل ہو، بھوکا صحیح مگر غنی ہے۔ اور آخری حالت بقا در فنا، اس کو کوئی فنا کر ہی نہیں سکتا، اس کے لیے بقا ہی بقا ہے۔ اور اس کی 2 خصوصیتیں ہیں، تسلیم اور رضا۔ یہ ہے نفس کلیہ الہیہ۔
اور یہاں گفتگو رک رہی ہے کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. یہ کلیہ الہیہ، یہ شجرہ مبارکہ ہے. یہ نفس کلی الہیہ شجرہ مبارکہ ہے جس سے کوکب دری طالع ہوتا ہے، اور یہ کوکب دری نور عطا کرتا ہے. تو کمیل کو بھی نور ملتا ہے، مجھ کو بھی نور ملتا ہے، آپ کو بھی نور ملتا ہے.